بیسک انگلش گرامر کورس کی یہ ہماری کلاس نمبر 2 ہے، جس میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ کس طرح انگلش میں ایک سمپل سینٹینس بنا سکتے ہیں۔ یہ لیسن آپ کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں ہم آپ کو یہ سکھانے جا رہے ہیں کہ ایک سادہ جملہ کس طرح بنتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ یوں ہی اردو سے بآسانی انگلش سیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل AM انگلش کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا، تاکہ جیسے ہی اس پلے لسٹ کی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن فوراً آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ آج کے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے پریویس کلاس میں کیا ڈسکس کیا تھا۔ ہمارے پچھلے سبق میں ہم نے سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ، ایگزامپلس، ایڈجیکٹیو، ایڈورب ٹائپس اور ان کی ایگزامپلس کو ڈسکس کیا تھا۔ اگر آپ نے ہماری پریویس کلاس کو مس کر دیا ہے تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں سے آپ ہمارے ساتھ اس کورس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سبجیکٹ، ہمارے پاس سبجیکٹ کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، سنگولر سبجیکٹ اور پلورل سبجیکٹ۔ سنگولر سبجیکٹس میں ہمارے پاس ہی، شی، اٹ وغیرہ یوز ہوتے ہیں، اور پلورل میں وی، دے وغیرہ یعنی جمع کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس سبجیکٹ کی ٹائپس ہیں۔ اور ورب جو ہوتا ہے وہ ہمارا ایکشن ہوتا ہے، کوئی بھی جو ہم پرفارم کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل گو جانا، ہیلپ مدد کرنا، سلیپ سونا، ورک کام کرنا وغیرہ، یہ سارے ہمارے پاس ورب ہیں۔ آبجیکٹ میں جو ہمارا کام ہوتا ہے، جس کے اوپر ہم ایکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، وہ آبجیکٹ کہلاتا ہے۔ اسکول، ایپل، ملک، یہ سارے ہمارے پاس آبجیکٹ ہیں۔ یہ تھا ہماری پچھلی کلاس کا خلاصہ، اگر آپ نے مس کر دیا ہے تو ضرور دیکھیے گا۔ آج کی کلاس میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ کس طرح بالکل سادہ سا انگلش سینٹینس بنا سکتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ آخر تک یہ کمپلیٹ لیکچر دیکھنا ہے، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کس طرح بآسانی انگلش فقرات بنائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی جملہ بنانے کے لیے آپ کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں: سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ۔ یہ تینوں چیزیں ہر حال میں چاہیے ہوتی ہیں ایک سینٹینس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ اگر یہ نہیں ہوں گی تو ہمارا سینٹینس کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ سینٹینس کسے کہتے ہیں، اب ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سینٹینس وہ ہوتا ہے جو ہمیں بات کا پورا مفہوم سمجھائے، یعنی بات کا مطلب پوری طرح آسانی سے سمجھ آ جائے۔ فار ایگزامپل میں کہتی ہوں علینا لاہور جاتی ہے، اب اس سے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ لیکن اگر میں اسی سینٹینس کو اس طرح سے بولوں کہ علینا جاتی ہے، تو اس طرح آپ کو بات کا پورا مطلب سمجھ نہیں آئے گا۔ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ کو اردو میں فاعل کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی کام کرنے والا جو ہو اس کو سبجیکٹ کہا جاتا ہے۔ ورب کو اردو میں فعل کہتے ہیں، کوئی بھی کام جو ہمارا ایکشن ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، اس کو ورب کہتے ہیں۔ آبجیکٹ کو اردو میں مفعول کہا جاتا ہے، جس پر کام کیا جائے، ٹھیک ہے۔ سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ۔ اب کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ وہ بلی کو پسند کرتی ہے، شی لائکس کیٹ۔ شی یہاں پہ کیا ہے؟ شی ایکشن پرفارم کر رہا ہے۔ نیکسٹ دیکھنا ہے کہ وہ کون سا ایکشن پرفارم کر رہی ہے، ٹھیک ہے، شی لائکس کیٹ۔ تھرڈ نمبر پہ کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو وہ پسند کر رہی ہے، تو یہاں پہ کیٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ورڈ آرڈر یعنی الفاظ کی ترتیب۔ الفاظ کی ترتیب کیا ہوتی ہے کہ آپ نے سبجیکٹ، آبجیکٹ، ورب ان تینوں کو کہاں پہ رکھنا ہے۔ کوئی بھی سینٹینس بنانے کے لیے اگر آپ ورڈ آرڈر کو چینج کر دیں گے تو آپ کا سینٹینس غلط ہو جائے گا۔ جیسے آبجیکٹ کو آپ پہلے یوز کر لیتے ہیں اور سبجیکٹ کو اینڈ پہ، تو اس طرح سے آپ کا فقرہ غلط ہو جائے گا۔ کریکٹ ورڈ آرڈر یہ ہے کہ آپ سبجیکٹ کو پہلے رکھیں، بعد میں ورب کو اور آبجیکٹ کو اینڈ پہ۔ فار ایگزامپل ہی ریڈ بکس، وہ کتابیں پڑھتا ہے۔ شی ڈرنکس جوس، وہ جوس پیتی ہے۔ اگر آپ مثبت جملے یعنی پازیٹیو سینٹینس بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سمپل 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں: سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ۔
ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں ہوں گی تو ہمارا سینٹینس بن جائے گا۔ آئی گو ٹو اسکول، میں اسکول جاتا ہوں۔ ہی پلیز کرکٹ، پلے کے آگے ایس کا اضافہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جب بھی ہم تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ورب کے آگے ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ہی پلیز کرکٹ، وہ کرکٹ کھیلتا ہے۔ وی ڈرنک واٹر، ہم پانی پیتے ہیں۔ سادہ فقرہ کس طرح سے بنتا ہے اس کی اگزامپل دیکھ لیں۔ علی رائٹس اے لیٹر، علی خط لکھتا ہے۔ اس جملے میں سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ یہ ورڈ آرڈر یوز کیا گیا ہے۔ نیگیٹو سینٹینس یعنی منفی جملے۔ منفی جملے بنانے کے لیے آپ کو ہیلپنگ ورب کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اس ہیلپنگ ورب کو آپ نے سبجیکٹ کے بعد استعمال کرنا ہے۔ ڈو اور ڈز ناٹ ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ہیں۔ ڈو ڈز کے ساتھ ناٹ کا اضافہ کریں گے۔ جس سینٹینس میں ناٹ ہوگا وہ ہمارے پاس نیگیٹو سینٹینس ہوگا، اور جس میں ناٹ نہیں ہوگا وہ نیگیٹو سینٹینس نہیں ہوگا۔ اردو میں ورڈ آرڈر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اردو میں سب سے پہلے کوئی بھی جملہ بنانے کے لیے سبجیکٹ، دین آبجیکٹ اور اینڈ پہ ورب کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ انگلش میں ایسا نہیں ہے۔ انگلش میں ورڈ آرڈر اور ہے، جیسے کہ آئی ڈو ناٹ گو ٹو اسکول، میں اسکول نہیں جاتا ہوں۔ ہی ڈز ناٹ پلے کرکٹ، وہ کرکٹ نہیں کھیلتا۔ وی ڈو ناٹ ڈرنک واٹر، ہم پانی نہیں پیتے ہیں۔ یہ ایگزامپلز ہیں نیگیٹو سینٹینس کی۔ نیگیٹو سینٹینس کی سمپل ایگزامپل دیکھیے گا۔ علی ڈز ناٹ رائٹ اے لیٹر، علی خط نہیں لکھتا ہے۔ اب سبجیکٹ کے بعد ڈز ناٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ ڈز یہاں پر ہیلپنگ ورب ہے اور ناٹ اس لیے یوز ہوا ہے کیونکہ یہ ایک